لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے جو درمیان دعائے صباح ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس عظیم الشان فرمان میں مولا کائنات نے ہمیں ایک مضمون کی طرف متوجہ کیا، حالانکہ اس مجلس میں وہ اتنا وقت ہے نہیں کہ اس مضمون کی طرف جائیں، لیکن انشاءاللہ کسی دن موقع ہوگا تو آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ لیکن ہمیں اللہ نے، رسول نے، ہمیں احادیث نے، اہل بیت رسول نے اس بات کی طرف متوجہ کرایا کہ دیکھو تمہیں کسی بھی عمل، کسی شے، کسی وجود کے دروازے کا پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے علی کے الفاظ میں معارف کی عجیب عجیب منزلیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک مولا نے عرض کیا کہ دیکھو تمہیں دروازوں کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ دروازے کا اگر تمہیں علم ہوگا تو تمہیں اس گھر کا علم ہوگا جس گھر کا وہ دروازہ ہے، اور اگر تمہیں گھر کا علم ہوگا تو اس گھر میں رہنے والوں کا علم ہوگا کہ وہ گھر والے کیسے ہیں، کیونکہ رہنے والوں سے گھر بنتا ہے، اور گھر کی عظمت کی وجہ سے دروازہ عظیم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں تھا کہ رسول اکرم شہزادی کونین کے دروازے پر رک جاتے تھے، بلکہ اس کے پیچھے یہ علت تھی، اور وہ اپنی سنت کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تمہیں دروازے کا بھی علم ہونا چاہیے، دروازے کی عظمت اور شان و شوکت کو پہچاننا چاہیے، اور گھر میں رہنے والوں سے جیسے گھر کی عظمت ہوتی ہے ویسے ہی عظیم گھر کے دروازے بھی عظیم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے جب دین کو ایک فارمیلٹی سمجھ لیا تو ہم نے طے کر لیا اپنے آپ میں خود ہی کہ بھئی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، اب تو میں پورا دیندار ہوں۔ لیکن رسول اکرم نے کہا کہ اس سے تمہارا دیندار ہونا طے نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دیندار ہونے میں ہزاروں چیزیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کیا تم دروازوں کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ دروازے کو پہچاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر تم دروازے کو نہیں جانتے تو تم اس گھر کو نہیں جانتے، گھر کو نہیں جانتے تو تم گھر والوں کو نہیں جانتے۔ یعنی اگر تم کچھ نہیں جانتے، تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو، اور حالت جہالت میں ہزاروں برس کی عبادت بھی ہو تو کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں، کیونکہ علم و فکر و تدبر میں گزرنے والا ایک لمحہ اور ہزاروں برس کی جہالت کی زندگی، ان دونوں کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کر۔ تو بہت عظیم عنوان چھیڑا، اس وجہ سے ارشاد فرمایا میں شہر علم ہوں۔
اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر کوئی مجھ تک علی کو چھوڑ کر پہنچے گا تو وہ گناہگار ثابت ہو جائے گا. حالانکہ مدینۃ العلم کو آیا ہے، لیکن اگر شہر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ دروازے سے داخل نہیں ہو رہے ہیں اور اگر کسی کھڑکی سے کود کر آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے کو چور سمجھا جائے گا. اسے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے آنے کا راستہ نہیں پہچانا. تو اس وجہ سے ارشاد فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو مجھ تک پہنچنا چاہے اسے علی کے ذریعے سے پہنچنا ہوگا. اگر وہ علی کو چھوڑ کر میرے پاس آئے گا تو اسے مجھ تک پہنچنے کی سزا دی جائے گی. بھئی یہ سامنے کی بات ہے. یعنی علی اس وجود کا نام ہے جس کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، ویسے تو پہنچ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کوشش کر لے اور اگر علی کو چھوڑ کر کوئی رسول تک پہنچنے کی کوشش کرے جو نہیں پہنچ سکتا، تو اس کوشش کی وجہ سے ہی اسے واصل جہنم کیا جائے گا، کیونکہ تو نے راستے کو، آنے کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی نیا طریقہ بنا لیا. اسی لیے ہمیں دروازے کی پہچان ضروری ہے. اب بہت توجہ رہے، اب لفظ انشاءاللہ دروازے پر بات ہوگی، لیکن باب جو لفظ ہے نا، دروازہ جو آپ کہتے ہیں، یہ اصطلاح میں بھی اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کے سورس کو اس کا دروازہ قرار دیا جاتا ہے. بھئی توجہ ہے نا؟ سورس کیا ہے؟ سورس کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے لیا ہے، کہاں سے معلوم کیا ہے. ہم پر صرف چیز حاصل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم وہ چیز کہاں سے لے رہے ہیں. بھئی اب نوجوان بھائیوں کی خدمت میں اب بات کھینچیں گے تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن ہم ایک آپ کو رول فارمولا دے دیں اور چلے جائیں تاکہ آپ خود ہی باقی سارے فیصلے خود کر لیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ فون خریدنے کے لیے آئے ہیں اور ایک نیا فون جو سیلڈ باکس میں رکھا ہوا ہے، بالکل اس میں آپ کو کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، فون کا مینیجر، کمپنی کا مینیجر اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں کہ بھئی اس کے پاس 5 فون ہماری طرف سے ہیں جو بالکل جینیون ہیں، آپ خریدنا چاہے تو اس سے خرید سکتے ہیں. اور وہ بالکل جینیون فونز لے کر کسی چورستے پر بیٹھا ہوا ہے. ایک فقیر ہے جس کے پاس وہ 5 فون ہیں اور وہ چورستے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، اب بہرحال جو بھی فقیر جیسے بھی ہوتا ہے ویسا لے کر بیٹھا ہوا ہے. وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی، وہ سرٹیفکیٹ آپ کو دکھا رہا ہے، وہ آپ کو سیلڈ باکس بتا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی آپ اس کے پاس سے فون نہیں خرید رہے. کیونکہ فون وہ ٹھیک ہے، اس فون میں کوئی خرابی آپ کو نہیں ملی، لیکن آپ کے دل کو یہ دھڑکا ہے کہ بھئی اگر واقعاً سچا ہوتا تو آخر شو روم سے کیوں نہیں بیچ رہا ہے، یا آخر راستے میں دکان لگا کر کیوں بیٹھ گیا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے فون کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا سورس کہاں سے آ رہا ہے. علی نے سوال کیا ایسے لوگوں سے کہ جب تم دنیا کے چھوٹی سی چیز کے لیے اس کا سورس دیکھ لیتے ہو تو پھر دین کی باتوں کے لیے آخر تم سورس تلاش کیوں نہیں کرتے. یعنی کسی منافق نے کہہ دیا اسے بھی سن لیا، کسی کافر نے کہہ دیا اسے بھی سن لیا، کسی مومن نے کہا، کسی دیندار نے کہا اسے بھی سن لیا. یعنی ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف سے دین کی جب بات آ جائے تو علی نے پوچھا کہ آخر دین کے معاملات میں تم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ بات نکل کہاں سے رہی ہے. کیونکہ اگر وہ دینے والا، بہت توجہ رہے، منافق اگر نیکی کی بات کر بھی رہا ہے تو اس کے پیچھے سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. کیونکہ جیسے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، احادیث سنے ہوں گی بہت سارے ایسے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہیں نماز پڑھنے کے لیے
नींद में से इब्लीस उठाता है कि उठिए उठिए चलिए नमाज का टाइम हो गया, और वो खुशी से नमाज पढ़ कर आते हैं ये समझ करके हमने कितना अच्छा काम किया। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इब्लीस उठा रहा है तो उसका पीछे क्या मकसद हुआ है ना तवज्जो। तो अब देखिए इल्लत बात आई है तो इससे और वाज़ेह हो जाए कि जैसे शहजादी कौनैन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने नमाज इसीलिए वाजिब रखी क्योंकि बंदों में गुरूर पैदा ना हो। अल्लाह ने तकब्बुर से दूर रखने के लिए लोगों पर नमाज वाजिब की है ना। ये नमाज का रीजन है। सर झुकाते 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 मिट्टी पर सर रखते 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 उसके नेचर में ये हो जाए कि वो किसी के सामने सर ना उठाए, आजिज़ी और इंकिसारी में जिंदगी गुजारे, सारी जिंदगी डाउन टू अर्थ रहे, गुरूर उसमें पाया ही ना जाए, इसीलिए नमाज वाजिब रखी है ना। ये नमाज की इल्लत है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस नमाज को अल्लाह ने गुरूर से दूर रखने के लिए रखा, उसी नमाज को पढ़कर लोग मगरूर हो जाते हैं और दूसरों को देखकर कहते हैं ये बेनमाजियों से हम बात नहीं करते, हम नमाज पढ़ने वाले हैं, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता। यानी नमाज का मकसद चेंज हो गया। जिस नमाज को रखा गया था गुरूर से दूर होने के लिए, उसी नमाज को पढ़कर ये मगरूर हो रहे हैं। तो क्योंकि इनके गुरूर में कमी ना हो जाए, इसीलिए इब्लीस रोजाना आकर इन्हें नमाज के लिए उठा देता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे कि भाई अगर ये आज सोते रहेंगे और अगर नमाज के लिए नहीं उठेंगे तो दोपहर में कहीं डाउन टू अर्थ ना हो जाए कि भाई आज की नमाज छूट गई, अब हम किस बात पर गुरूर करें। लिहाजा उन्हें मगरूर बाकी रखने के लिए इब्लीस आकर नमाज के लिए उठा रहा है। तो पता चला नमाज के लिए उठना ही सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि कौन हमें नमाज के लिए उठा रहा है। तो वैसे ही अली ने फरमाया, जरूरी नहीं है कि हर दीन की आवाज देने वाले को तुम लब्बैक कहकर चले जाओ, कभी यह भी तो देख लो कि बुलाने वाला किस मकसद से बुला रहा है। अगर तुम्हें सोर्स का पता ही नहीं है, अगर तुम्हें वो दरवाजे का पता ही नहीं है, तो तुम हर बुलाने वाले को मोमिन समझ लोगे। हर आवाज, आज वही हो रहा है। आप देखिए हर आवाज देने वाले के पीछे लोग भाग गए, कहा भाई इसने तो अली का नाम लिया, लेकिन आपने देखा नहीं कि वो क्यों ले रहा है, उसके पीछे उसके मकासद। यानी ये छिपी हुई चीज नहीं है। 2 मिनट आप गौर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे चल रहा था। इसीलिए जरूरी है कि हमें दरवाजे का पता हो। अब जिस जुमले से आपकी खिदमत में दुआ का आगाज करना है, यानी कैफियत देखिए, कैफियत के लिए हम इसे थोड़ा सा पीछे से आ रहे हैं। क्या कहा? रात में जब लेट गया था सोने के लिए, तो एक रीजनेबल इंसान की आदत होती है कि वो अपने दिन को एनालाइज कर लेता है कि भाई आज ये था ये था। इसमें कोई किसी को मुसलमान होना, मुत्तकी होना, बहुत बड़ा अरशी मखलूक होना ज़रूरी नहीं है। जो लोग समझते हैं कि हमने अगर आज दिन के बारे में सोचा है तो हम बहुत ही अल्लाह वाले हो गए, ऐसी गलतफहमियां दुनिया में बहुत फैल रही है। भाई किसी भी मजहब व मिल्लत का हो सकता है, रीजनेबल है तो सोचेगा कि भाई आज मेरा दिन कैसे गुजरा। तो अब ये जिसकी मुक़द्दर में कल सुबह होने वाली है, क्योंकि वो कल दुआ सुबह पढ़ने वाला है, उसने रात में लेट कर देखा कि मैंने अपना दिन कैसे गुजारा। तो जब अपने दिन को उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि सारा दिन उसने अपनी नफ्स परस्ती में निकाल दिया। जो उसकी मर्जी थी उसे पूरा किया, जो अल्लाह की मर्जी थी उसे छोड़ दिया। अब इस वजह से उसे अफसोस और बेचैनी तारी हुई। तो जो है ना, यानी ये किन लोगों की बात है? ये उन लोगों की बात है अभी जिनकी गीरत जिंदा है, क्योंकि अफसोस होने का मतलब है कि अभी ज़मीर जिंदा है। अगर नदामत हो रही है तो मतलब है अभी ज़मीर जिंदा है। जब तक नदामत और अफसोस होती रहती है उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ रहता है। किसी के लिए तौबा का दरवाजा अल्लाह उस वक्त तक बंद नहीं करता जब तक उसके ज़मीर से आवाज आ रही है। इसी वजह से यानी हुर की कैफियत में उसका लेने वाला फैसला एक रात जिंदगी में बची हुई थी, लेकिन क्योंकि ज़मीर जिंदा था इसीलिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ था।
بھائی توجہ رہے، کیونکہ یہ الفاظ بے حد لطیف الفاظ ہے، بے حد لطیف الفاظ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محبت میں اضافے کے لیے کبھی مصائب سے بھی گزرنا پڑتا ہے نا؟ صرف فضائل ہی محبت کی دلیل ایسا نہیں ہوتا، کبھی مصائب سے بھی آپ کو کسی کی الفت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آپ کی خدمت میں ایک بند رکھ رہے ہیں، مرزا دبیر نے لکھا، ایسا بند لکھا، اس بند کی وجہ سے ہم دبیر کے دیوانے ہو گئے، لیکن اس میں فضائل نہیں ہے، اس میں پہچان ہے، لطافت ہے، مزاج ہے، اس وجہ سے۔ حالانکہ فضائل والے اسی مرثیے میں ہزاروں فضائل والے الفاظ لکھے، لیکن یہ بند دیکھیے، دبیر لکھتے ہیں کہ رسول خدا امت سے کہہ رہے ہیں، مولا کے تعلق سے، مولا کائنات کے تعلق سے امت سے رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ دبیر نے لکھا کہ یہ نطق خدا ہے، توجہ رہے، مولا کے لیے یہ نطق خدا ہے، جو کہے دھیان میں لانا، یہ نطق خدا ہے جو کہے دھیان میں لانا، یہ سر ہے میرا تیغ نہ سجدے میں لگانا۔ مصرے میں دیکھیے خوبصورتی ہے نا، حدیث رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، یا علی تیرا وجود میرے لیے ویسا ہے جیسے بدن کے اوپر سر ہوتا ہے، جیسے سر کے بغیر بدن نہیں پہچانا جاتا، ویسے ہی اگر تو نہیں ہوتا تو رسالت کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ علی وہ وجود ہے جو رسالت کا سر ہے اور توحید کا چہرہ ہے، نہ ہو علی تو پھر کسی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو کس خوبصورتی اور حسن سے لکھا، یہ نطق خدا ہے جو کہے دھیان میں لانا، یہ سر ہے میرا تیغ نہ سجدے میں لگانا، یہ در ہے میرا اس پر نہ دروازہ گرانا، یہ کشور ایمان ہے ویران نہ کرنا، یہ جامع قرآن ہے پریشان نہ کرنا۔ یعنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کیا بات کہی جا رہی۔ ویسے ہی جہاں ایک بندے کو، گنہگار بندے کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا علی نے لا کر دعائے صبا میں، اور اب علی کا مقصد یہ ہے کہ بھلے ہی پہاڑوں جتنے گناہ لے کر آیا ہے یہاں، لیکن جب 5 منٹ میں دعا پڑھنے کے بعد 5 منٹ میں جب واپس پلٹ کر جائے تو پھر اس کے دامن میں ایک بھی گناہ کا داغ نہ ہو۔ آخر ایسا ہونے کے لیے ہمیں اپنے رب سے کس انداز میں بات کرنا ہوگا، آخر اسے کیسے پکارنا ہوگا؟ تو اس نے کیا کہا، وَافْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيَ الصَّبَاحِ بِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ۔ اس نے انالائز کیا کہ بھئی پورا دن میرا نافرمانی میں گزرا، اب رات بے چینی میں گزری، کیونکہ غیرت زندہ ہے نا؟ توجہ، حر کی رات بے چینی میں کیوں گزر رہی تھی؟ شب عاشور بے چین کیوں تھا حر؟ کیونکہ حر کی غیرت ابھی زندہ تھی۔ یہ جو نیند اڑ جاتی ہے کسی برے عمل کی وجہ سے، یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ضمیر آواز دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بے چین ہے، اب کہاں نیند آئے گی؟ اب بے چینی میں رات گزار، انتظار صبح کا کر رہا ہے، صبح آ کر کھڑا ہو گیا، اب بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، بہت توجہ رہے، یعنی اسے بولنا نہیں آتا۔ بشر کو کیا بولنا آئے گا بتائیے؟ انسان کو بات کرنا نہیں آتا۔ پروردگار عالم نے سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کرنا سکھایا، اس کے باوجود بھی بیان نہیں آتا۔ ہم نے اپنی طرف سے کلاسز لیے اس کے، لیکن اس نے سیکھا نہیں، اسے بات کرنی ہی نہیں آتی۔ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ انسانوں میں ہی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی سے ہی ایسی تلخی میں بات کر دیتا ہے کہ بھائی ہی بھائی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔
دوستوں میں ہی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ دوست ہی ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں. ایسا جسے کچھ بات ہی کرنے نہیں آتی وہ خدا کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا. جسے بشر سے بات کرنا نہیں آتا وہ اللہ سے کیا بات کرے گا؟ تو اس شخص کو لا کر علی نے عدالت توحید کے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا اور کہا ٹھیک ہے تجھے بولنے نہیں آتا, تو بس اتنا کر جو میں تجھے سکھا رہا ہوں اسے دوہرا دے. علی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو دوہرانے سے ہمارے لیے جنتیں طے ہو گئی. زبان علی سے نکلنے والے لفظوں کو, یعنی دیکھیں ٹائم نہیں ہے, موقع بھی نہیں ہے, اور یہ ایسے ہو بھی نہیں سکتا. اس کے لیے کبھی جب بیٹھیں انشاءاللہ تو 11 کے دن 11 محرم کو کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن جو ہے وہ حسینیہ پاسمور میں رکھا گیا ہے وہاں کی مجلس کے بعد. تو یہاں کا جو اشرا اور وہاں کا جو اشرا جس مضامین پر چل رہا ہے ان دونوں پر اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ انشاءاللہ اس میں بات ہوگی. لیکن یہ بات چیت سے طے ہوگی, یہ ساری باتیں ساری چیزیں ایسے طے ہوگی. نہیں آتا کا کھڑا ہو. علی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو دہرانے سے ہمارے لیے لکھی ہوئی جہنم تبدیل ہو گئی, جنت میں تبدیل ہو گئی. کوئی سوچیں کہ جس کے لفظوں کو کوئی دہرا رہا ہے تو اس کے لیے جنت لکھی جا رہی ہے. اگر اس پورے وجود کی محبت کسی دل میں آ جائے تو اللہ کیسے اسے واصل جہنم کر سکتا ہے؟ الفاظ اسی لیے کلام ہمیشہ متکلم کی پہچان ہوتا ہے. اسی لیے ان لفظوں کے ذریعے سے یہ ہماری بندگی اور اصلاح کی باتیں تو ہے, لیکن اس کے باطن میں آپ کو علی کے مزاج کی لطافت سمجھ میں آئے گی کہ علی کس لطیف وجود کا نام ہے, کہ اسے کیسے خطاب کر رہا ہے کہ بندہ جب بندے سے بات نہیں کر سکتا لیکن معبود کی بارگاہ میں ایسے بول کر آ گیا, پروردگار عالم کی عنایات کی برسات ہو گئی. وَافْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَسَارِيَ السَّمَاءِ بِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ. میرے پروردگار تو صبح کے دروازوں کو میرے لیے رحمت اور فلاح کی چابی کے ذریعے سے کھول دے. تو دیکھ رہا ہے کہ رات کیسے گزری ہے, لہٰذا مجھے یہاں سے مایوس پلٹنے نہ دے ورنہ میرا اب جینا محال ہو گیا. لہٰذا اس صبح کے دروازوں کو رحمت اور فلاح کی چابی سے میرے لیے کھول دے, ہے نا. وَأَلْبِسْنِ اللَّهُمَّ مِنْ أَفْضَلِ خِلَإِ الْهِدَایَةِ وَالصَّلَاحِ. اور میں جب باہر نکل رہا ہوں تو مجھے ہدایت اور صلاح کا لباس پہنا دے تاکہ جب باہر نکلوں تو میرے راستے گمراہی سے بھرے ہوئے نہ ہو اور نہ میں بے جا کسی سے جنگ و جدل کروں. اصلاح بھی مزاج میں رہے, ہدایت بھی مزاج میں رہے, وہ لباس مجھے پہنا دے. وَأَغْرِسِ اللَّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فِي شِرْبِ جَنَانِي يَنَابِيَ الْخُشُوعِ. میرے دل کی زمین کے زرخیز حصے کے اوپر تو اپنی ہیبت و جلال کے چشمے کو جاری کر دے, اور اس چشمے کے جاری ہونے کی دلیل میرے آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی کر دے. تیری ہیبت اور تیری شان و شوکت کے سامنے میں گڑ گڑاتا اور روتا ہوا رہوں, یہ کیفیت تو مجھ میں پیدا کر دے. اجر اللہم لہیبتک من آماخ زفرات الدم اللہم نزخ الخرخ منی بعظمت الخنو. اور تو جانتا ہے میرے نفس کے مزاج کو کہ وہ ایک بے لگام سرکش گھوڑے کی طرح ہے, لہٰذا تو خناعت کی لگام سے اسے راہ راست پر قائم کر دے. میں ایسے نکلنے والا ہوں تو یہ مجھے یہ ساری انتظام. اِلَّمْ تَبْتَدَانِ الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفِيقِ. میرے پروردگار ممکن نہیں ہے کہ ساری چیزیں میرے لیے ہو جائے جب تک کہ تیری توفیق میرے شامل حال نہ رہے. اگر تیری توفیق میرے شامل حال نہ, ان میں سے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. فَمَنِ السَّالِكُ بِإِلَيْكَ فِي وَاضِحِ الطَّرِيقِ. تیری توفیق شامل نہیں ہے تو پھر تیرے راستے کے اوپر کون مجھے ثابت قدم رکھ سکتا ہے؟
مجھے تیرے راستے پر ثبات قدم کے لیے تیری توفیق چاہیے. وَإِنْ أَسْلَمَتْنِي أَنَاتُكَ لِخَائِدِ الْأَمَلِ وَالْمُنَا فَمَنِ الْمُخِيلُ أَسَرَاتِ مِنْكَ بَوَاتِ الْهَوَا. تو اگر مجھ سے منہ موڑ لے تو پھر وہ کون ہے جو مجھے میری ہی خواہشوں سے بچا سکتا ہے. اس کی پہلے کیفیت دیکھ لیں, ہم مضمون پر پھر اس کے بعد آئیں. وَإِنْ خَذَلَنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ, اور اگر تو اپنی نصرت کو مجھ سے اٹھا لے تو پھر میں کس صورت سے, کس طاقت سے اپنی نفس اور شیطان سے لڑ پاؤں گا. لہٰذا تیری نصرت میرے شامل حال رہے. فَقَدْ وَكَلَنِي خِذْلَانُكَ إِلَىٰ حَيْثُ النَّصْبِ وَالْحِرْمَانِ, اور رنج اور ناکامی ان چیزوں سے تو مجھے محفوظ. الہی اترانی ما اتیتک الا من حیث الاعمال, میرے پروردگار یہ تو دیکھ رہا ہے ہر طرف سے نا امید ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. توجہ ہے نا؟ نہیں توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے کیا بات, یعنی اس کی کیفیت اور توحید کی کہ مزاج کو جو علی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی میں نا امید کیوں ہو گیا, کیونکہ میں نے جہاں دنیا میں نظر دوڑائی تو مجھے سوائے غلطی پر برا بھلا کہنے والوں کے علاوہ کوئی نہیں ملا. بے توجہ, یعنی بشر انسانیت ایک ایسا مزاج ہے, آپ نے 10 سال کام اچھے کیے, ایک دن کوئی اگر برا کام کیا تو دنیا کو جو یاد رہے گا وہ ایک دن کا برا کام ہے. تو یہ جو کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پروردگار میں جدھر دیکھ رہا ہوں سوائے الزام لگانے والوں کے علاوہ کوئی نہیں مل رہا مجھ کو, آخر میں اپنی غلطی لے کر کہاں جاؤں, سب سے نا امید ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اب تو میری اس غلطی کو دنیا کے اس مزاج سے مختلف فیصلہ فرما. سب سے اب کیا ہے, آ تو گیا وہ کہ بھئی اس طرح کھڑا ہوا ہے نا, تو دیکھ رہا ہے کہ میں ہر طرف سے آ گیا. ام الخت باطراف حبالک الا حین بعدتنی ذنوبی عن دار الوصال, یعنی میرے گناہ کے نتیجے میں میں تیری بارگاہ سے جو دور ہو گیا ہوں اس کیفیت میں کھڑا ہوا ہوں. توجہ رہے. فبئس المطیۃ التی امتطت نفسی من ہواہا, مزاج دیکھیے, اے میرے پروردگار کیا بری سواری تھی وہ جس پر مجھے میری ہی نفس نے سوار کر دیا تھا. فبئس المطیۃ التی, کتنی بری سواری تھی وہ جس پر میری ہی نفس نے مجھے سوار کر دیا تھا. فواہل لہا لما سولت لہا ظنونہا و مناہا, تو وائے ہو اس کے اوپر, وائے ہو اس کے اوپر جس نے اپنے جال میں مجھے پھنسایا اور مجھ سے اپنی خواہشات کو پورا کروایا. اس نفس کے اوپر میری وائے ہو. وَتَبَّلْ لَهَا لِجُرْأَتِهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَمَوْلَاهَا, اور ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے, مر جائے, ہے نا, جیسے ابو لہب کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے, ویسے ہی اسی تب کو مولا نے استعمال کیا کہ وہ نفس کا وقار جو ہے وہ ٹوٹ جائے, اس نفس کے اوپر مصیبت آئے, وہ ختم ہو جائے. کہ اس نے کیا کیا, اس نے مجھے میرے ہی سید و سردار کے سامنے جرت دلا دی. تبا لہا لجرأتہا علی سیدہا و مولاہا, میرے سید و سردار کے آگے اس نے مجھے جرت دلائی. بہت توجہ ہے. اب اس کیفیت میں کھڑا ہوا ہے, اتنا رو رہا ہے, اس کیفیت میں کھڑا ہوا ہے. اب کیا کریں, تو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. الہی خراہت باب رحمت کا بید رجائی, اے میرے پروردگار میں تیری رحمت کے دروازے کو امید کے ہاتھ سے کھٹکھٹا رہا ہوں. میں تیری رحمت کے دروازے کو امید کے ہاتھ سے کھٹکھٹا رہا ہوں, لہذا میری اس کیفیت کو نا امیدی میں تبدیل ہونے نہ دے. قرأت باب رحمتک بید رجائی وحربت الیک لاجئا من فرط اہوائی. توجہ رہے. اور میں بھاگ کر آیا ہوں, اپنی خواہشات کی کثرت سے
بیزار ہو کر میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں. توجہات ہے؟ نہیں توجہات نہیں ہے. دیکھیے اب اسی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے فضیلتیں. حرب تو الیکا، میں تیری طرف آیا ہوں. تو پھر وہی بحث چل رہی ہے بھئی اس کی طرف کہاں ہیں؟ کدھر جائیں گے آپ؟ تیری طرف آیا ہوں، کدھر ہے اس کی طرف؟ کون سکھا رہا ہے یہ کہ تجھے یہ بولنا ہے؟ جو یہ بولنا سکھا رہا ہے وہی اس کی طرف ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا علی قیامت کے دن ساری مصیبتیں ہوگی، ہر طرح کا برا ماحول ہوگا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس روز اللہ کے عذاب سے بچنا چاہوں تو مجھے بتائیے میں کدھر بھاگ جاؤں؟ تو علی نے جواب دیا تو ایسے کر، تو قیامت کے روز تو اللہ کی طرف بھاگ جا. جب تو اللہ کی طرف بھاگے گا تو اس کی امان سے، اس کے عذاب سے بچ جائے گا. فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ. تو ظاہر سی بات ہے وہی زبان جو یہ خطبے دے رہی ہے اس کے لیے الہ نہیں ہوتا، وہ کہہ رہی ہے کہ إِلَى اللَّهِ بھاگ جا. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اب وہ قیامت کے دن کدھر بھاگے گا؟ جہاں پر اس کی حجت کھڑی ہوئی ہوگی ادھر ہی بھاگنے کو اللہ کی طرف بھاگنا قرار دیا جائے گا. بالکل ویسا ہی جملہ ہے یہ جس میں آنے والا جب علی کی بارگاہ میں آیا تو علی نے اسے یہ سکھایا اس کی بارگاہ میں یوں کلام کر کہ میں اپنی خواہشات کی کثرت سے بھاگ کر تیری طرف آیا ہوں، لہذا تو مجھے پلٹ کر خالی ہاتھ واپس جانے نہ دے. کہ تیری طرف کہ کون سی ہے اس کی طرف؟ کتنے مایوس لوگ ہیں ایسے کہ جن مایوس لوگوں کو جب کوئی جان سمجھ میں نہیں آئی کہ کہاں جانا ہے تو خدمت اہل بیت میں دوڑ کر آئے، اور جب وہاں پر آئے تو انہیں یہ محسوس ہونے لگا، یہ منزل یقین حاصل و اطمینان ہوا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. اللہ بھائی بہت توجہ رہے، یعنی اتنے لطیف الفاظ ہے کہ کیا کہیں کہ کدھر جاؤں؟ کہا میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں. کہاں سے بھاگ کر آ رہا ہے؟ میں اپنی خواہشات کی کثرت سے بھاگ کر تیری طرف آیا ہوں. اور جس کے پاس آیا ہے وہ ضمانت دے رہا ہے. بھائی جب حر نے آ کر پوچھا کہ یا حسین میں ایک ایسا گناہگار ہوں کہ بھئی میرے گناہوں کے آگے تو پہاڑ کوئی چیز معلوم نہیں ہوتے، مجھے یہ بتا دیجئے کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حر کی یہ معافی نامہ حر کا نماز شب میں یا فجر کی حالت میں اللہ کے راز و نیاز کی کیفیت میں خدا کے سامنے رکھا ہوا نہیں تھا. حر اپنا معافی نامہ لے کر حسین کے سامنے آیا تھا، اور حسین کے سامنے آ کر وہ سوال جو معافی کا پوچھ رہا ہے وہ اللہ کی بخشش کا سوال تھا. بھائی ظاہر اس کے الفاظ کچھ اور ہو، کیونکہ امام کی نظر اس کے دل کی کشمکش پر تھی، اسی لیے حسین نے دو جواب دیے. پوچھنے والے نے ایک سوال پوچھا تھا، حر نے پوچھا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو حسین نے کہا حر تجھے میں نے بھی معاف کیا، تجھے میرے رب نے بھی معاف کیا. تو یہ جو دوسرے جملے کا حسین نے اضافہ کیا وہ کیا ہے؟ کہ یہ حر کے دل کی کشمکش کا جواب ہے. حر یہ سوچ رہا ہے کہ اگر حسین معاف کر دے تو کیا اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو حسین نے جواب دیا تو اللہ کی معافی کی فکر نہ کر، تو آیا ہی اب اللہ کی بارگاہ میں ہے. جو تو آیا ہی اللہ کی بارگاہ میں ہے، یعنی کس طرح بھاگے؟ کہاں جدھر اس کی حجت ہوتی ہے
وہی اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حسین نے کہا کہ تو فکر نہ کرنا حر، قیامت کے دن کہیں پروردگار عالم سے سامنا ہوگا، وہ پوچھے گا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے حسین سے معافی مانگی۔ حسین نے کہا تو فکر نہ، تصور میں نہیں ہے، میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ انیس نے لکھا حقا کہ یہ رتبہ شہزیجاہ نے بخشا، حقا کہ یہ رتبہ شہزیجاہ نے بخشا، ایماں کا شرف فاطمہ کے ماں نے بخشا، طالب تھا وہ جس کا وہی اللہ نے بخشا، بخشا اسے خالق نے جسے شاہ نے بخشا۔ کہا تو دربار الہی میں آیا ہے حر، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس طرف آیا ہے یہی اللہ کی طرف ہے۔ دیکھیے دعا ہے، دعا چل رہی ہے، بندہ ان جملوں میں یعنی جب ان الفاظ سے گزرتے رہتے تو بندہ رو رہا ہے، لیکن روتے روتے جو اس کا گریہ خوشی میں تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو جب یہ پتا چلا کہ جس طرف وہ آیا ہے وہی اللہ کی طرف ہے۔ بھئی آدم کو سجدہ کہنے کے لیے کہا، آدم کو کرنا ہے سجدہ، ابلیس نے کیا کہا، میں آدم کو نہیں کروں گا، میں تجھے کروں گا۔ پروردگار عالم اگر ابلیس سے یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے اگر تو مجھے سجدہ کرنا چاہتا ہے تو تو کہاں کرے گا، کدھر کرے گا، اپنا سر رخ کدھر کرے گا، جو ذات لامکان ہے اس کے لیے سجدے کی جانب کیا، بھئی ہے نا سوال، ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے یا ادھر کرے، اللہ کہاں ہے، کہا کہ بھئی جو سب جگہ ہو، اللہ مکان ہو، اس کے لیے ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا اگر تیرے دل میں مجھے سجدہ کرنا ہوتا تو آدم کو سجدہ کر لیتا، کیونکہ میں نے آدم کو اپنا ڈائریکشن بنایا ہے، آدم کو میں نے اپنی جانب بنایا ہے، آدم کو میں نے اپنی سمت بنایا ہے۔ جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا وہ اللہ کے سجدے کا منکر ہو گیا۔ تو اس دن سے ہمیں پتا چلا وہ اپنی حجت کے ذریعے سے اپنے ڈائریکشن کو طے کرتا ہے۔ فرشتوں سے آدم کی طرف سجدہ لیا جب اس میں اہل بیت کا نور پھوکا، اور ہم سے کعبے کی طرف سجدہ لے رہا ہے جب کعبے میں علی کا نور اترا۔ یعنی آج اگر کوئی کعبے کا دشمن ہوا اور وہ کہے گا کہ بھئی میں کعبے کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اللہ کو سجدہ کروں گا، تو وہ وہی ہے جو ابلیس تما بات کر کے اللہ کو زمان و مکان میں سمیٹ رہا ہے۔ کبھی ڈائریکشن نہیں ہے، اس نے جسے اپنا نشان بنایا ادھر سجدہ کرو، اپنی حجت کو اس نے اپنا نشان بنایا، جو اس کی طرف دوڑے گا وہ اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کہا اب دیکھیں توجہ رہے، میرے پروردگار میں نے تیری رحمت کے دروازے کو امید کے ہاتھ سے کھٹکھٹایا ہے، لہٰذا مجھے خالی ہاتھ پلٹنے نہ دے، اور میں اپنی خواہشات کی کثرت سے تیری بارگاہ بھاگ کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ وَحَرَبْتُ إِلَيْكَ لَاجِيًا مِّن فَرْتِهَا وَأَلَقْتُ بِأَطْرَافِ حِبَالِكَ أَنَامِلَ وَلَائِي۔ دیکھیے الفاظ دیکھیے، میرے پروردگار میں نے اپنی محبت کی انگلیوں سے تیری رسی کو تھامنا چاہا ہے۔ املخت باطراف حبالک انامل ولائی، میرے پروردگار میں محبت کی انگلیوں سے تیری رسی کو تھامنے کی خواہش میں یہاں آیا ہوں، لہٰذا میرے اس ہاتھ کو مایوس پلٹنے نہ دینا۔ توجہ نا، رسی اس کی رسی کہ بھئی وہی رسی جو دو لوگوں میں جو کنیکشن باقی رکھتی ہے وہی تو اس کی رسی ہے، عروۃ الوثقی۔ توجہ، شرط کیا رکھی اس کی اللہ نے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ کون تھامے گا؟ اللہ کی رسی کو کون تھام سکتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت سے کفر کرے، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، وہی وہ ہے جس نے اس کی مضبوط رسی کو تھاما۔ یعنی توجہ، دو پہلو ہے اس میں،
तागूत का इनकार और अल्लाह पर ईमान। सिर्फ अल्लाह पर ईमान नहीं कहा, सिर्फ तागूत का इनकार नहीं कहा, कहा दोनों चाहिए तभी हमारी रस्सी को थाम सकता है। तागूत का इनकार यानी तबर्रा, अल्लाह पर ईमान यानी तवल्ला। जब तक तबर्रा और तवल्ला दोनों नहीं होंगे उस वक्त तक वो अल्लाह की मजबूत रस्सी नहीं थाम सकता। यानी हमें आज फैसला करने का मौका मिल रहा है कि सिर्फ अली से मोहब्बत की बातों से कुछ नहीं होगा। जब तक अली के दुश्मनों से तबर्रा नहीं होगा तब तक मजबूत रस्सी नहीं थाम सकता। थोड़ा सा आगे हो जाए मोमिनीन, एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा आगे हो जाए। यानी ये रूल है, तवज्जो है ना, ये एक वाज़े तरीन रूल है जिसमें इरशाद फरमाया कि देखो ऐसे नहीं होगा। कुरान है, आयतें आंखों के सामने रखी हुई, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, तुम्हें कुफ्र करना होगा, तागूत का इनकार करना होगा और अल्लाह पर ईमान लाना होगा, तभी तुम उसकी मजबूत रस्सी को थामोगे। अब ये शख्स आ गया, खड़ा हुआ है मायूस होकर, उसने कहा परवरदिगार मैं भटक गया हूं बहुत दूर तक, अब मैं चाहता हूं कि अपनी मोहब्बत की उंगलियों से मैं तेरी रस्सी को थाम लूं। कहा ठीक है, अगर तेरी उंगलियां मोहब्बत की है तो दलील दे। तो मोहब्बत की उंगलियों की दलील ये है कि जिससे आपको मोहब्बत है उसका दुश्मन आपका दुश्मन होता है, उसके दुश्मन से आपकी दुश्मनी होती है, यही आपकी उससे मोहब्बत की दलील है। इरशाद फरमाया रसूल अकरम ने, किसी इबादत को, बहुत तवज्जो है, तवज्जो है ना, किसी इबादत को, कोई भी हो इबादत, कितने साल की क्यों ना हो, इरशाद फरमाते हैं किसी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक हमारी मोहब्बत ना हो। तवज्जो है, किसी इबादत को कबूल नहीं करेगा जब तक हमारी मोहब्बत ना हो, तवल्ला ना हो, और हमारी मोहब्बत को वो हरगिज कबूल नहीं करेगा जब तक हमारे दुश्मनों से तबर्रा ना हो। इबादत की कबूलियत के लिए, इबादत की कबूलियत के लिए इनसे तवल्ला जरूरी है, तवल्ला की कबूलियत के लिए दुश्मनों से तबर्रा जरूरी है। तो अब ये जो खड़ा हुआ है सुबह में आकर, उसके मोमिन होने की दलील में उसको ये देना है कि भाई मैं हर उससे बेजार हूं जो आपका दुश्मन है। तो अब क्या कहा, मैं अपनी मोहब्बत की उंगलियों से तेरी रस्सी को थामने आया हूं परवर, अल्लाहुम्मा अम्मा कुन्तु अजरमतुहु मिन ज़लली व खताई, मेरे परवरदिगार जो खता, जो गुमराही मुझसे सरजद हुई है, वह अखिलनी मिन सारअति रिदाई, उससे मुझे नजात दिला। और ये जो मेरे, यानी मिसाल बांधी अली ने कि जैसे अबा होती है, अबा ओढ़ते हैं ना, जो अबा ओढ़ी जाती है, तो जब आप अबा ओढ़ कर निकलते हैं तो कभी वो पैर में फंस जाती है, उसी की वजह से गिरते हैं। यानी जिसे आप अपनी शान समझकर पहन रहे थे, वो पैर में क्या आई, खुद ही गिर गए और कदम लड़खड़ाए और नीचे गिर गए। तो ये मिसाल बन जाती, मिसाल बन गई दुनिया में कि भाई अबा में पैर फंस गया है ना। इंडिया में तो कही जाती है, पाकिस्तान में भी कही जाती होगी कि भाई देखो अबा हटाओ, कहीं उसमें पैर फंस कर गिर ना जाए, और जो है ना। तो इरशाद फरमाया मेरे परवरदिगार, ये मेरी अबा जिसमें मेरा पैर फंस रहा है, जिसमें मैं बार बार नीचे गिर रहा हूं, इस अबा की उलझन से मुझे बचा, मेरी जो गलतियां थी, जो खताएं थी, उनको दरगुजर फरमा। तू कौन है? फ़इन्नका सय्यदी व मौलाई व मोतमदी व रजाई, क्योंकि तू ही है, बेतवज्जो है, जो है वो तू ही है, मेरा सैयद व सरदार, मेरा मोतमद, मेरी उम्मीद तेरी तू ही है। वह अंत गायत व मतलूबी, काश के अगर इस एक जुमले को दुनिया समझ लेती तो आज कुरान के हाशिए पर लिखकर हम दे दें कि किसी का किसी से कोई इख्तिलाफ ना होता। अगर इस एक जुमले को, तू अंत गायत मतलूबी,
اے میرے پروردگار، میرے ہر عمل کے پیچھے تو ہی مقصد ہے. میرے جو اعمال میں انجام دے رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد کچھ اور نہیں ہے. میرے ہر عمل کا مطلب، اس کی غایت تو ہی ہے. توجہ نا. مولانا نے ایک جملہ، یعنی اس کی وضاحت دیکھیے آپ، کہ جب خلافت کے لیے گھر پہ آئے سارے لوگ علی کے گھر پر ٹوٹ پڑے. مولانا نے کہا تم لوگ میرے گھر پر ایسے آئے تھے جیسے پیاسے اونٹ چشمے پر جمع ہوتے ہیں. سب کے سب فریاد کر رہے تھے کہ خلافت کو قبول کر لے. تو مولا نے خلافت کے وقت جناب عمار کو بھیجا کہ بھائی دیکھو ایسے نہیں، شرائط رکھے جائیں گے. عمار نے آ کر کہا اگر علی خلافت کو قبول کریں تو علی کی کچھ شرطیں ہیں جنہیں تمہیں ماننا ہوگا. سنتے ہی ہوش اڑ گئے سب کے کہ بھئی ہے کوئی ایسا بھی اس دنیا میں جسے بادشاہت کا موقع مل رہا ہے اور وہ شرائط سامنے رکھ رہا ہے کہ میں آؤں گا نہیں تخت پر. اس جملے سے پتا چل گیا کہ علی وہ ذات نہیں جسے بادشاہت سے کوئی فرق پڑتا ہو. چاہے وہ فقیر کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا ہو یا چاہے ممبر کی بلندی پر ہو، ہر صورتحال میں وہ عرش نشین ہی ہوتا ہے. ہر صورتحال میں وہ عرش نشین ہوتا ہے. علی کے اس جملے سے پتا چل گیا کہ دنیا جیسے پروردگار عالم کی ذات ہے کہ بھائی کی عبادت کرنے والے نہ اسے بڑھا سکتے ہیں، نافرمانی کرنے والے نہ اسے گھٹا سکتے ہیں. بس ویسے ہی نہ محبت رکھنے والوں سے علی کے رتبے میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ عداوت رکھنے والوں سے علی کے وقار میں کوئی کمی ہوتی ہے. علی اپنے آپ میں بے نیاز ہے کیونکہ ذات علی مظہر بے نیاز ہے. اگر ایک لمحے کے لیے علی کے لیے کوئی تصور کرے کہ بھئی تخت و تاج کی خواہش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس کا وجود توحید کا پیکر ہے. آپ الفاظ دیکھیے، الفاظ کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے. وہ گریے میں مبتلا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے اپنے حال میں، لیکن پریشانی کے درمیان میں جب ہر جملے پر اسے علی کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے وہ مطمئن ہو گیا کہ ہاں میری نجات ہونے والی. تو میرا مطلب ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی نہ سنا نہ کبھی ہم نے دیکھا، کہیں بادشاہت سے پہلے بھی کوئی شرائط رکھتا ہے. کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے، توجہ رہے. تو شرائط بیان کی ہے، اس میں سے ایک کہ مولا نے کہا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے گا اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے جہاد کا بدلہ اللہ سے لے. کیا جملہ ہے علی. یعنی جو کام کر رہا ہے وہ اپنے کام کا بدلہ اللہ سے لے. اگر اس کا غایت و مطلوبی، اگر اس کے عمل میں اللہ کی ذات مطلوب ہے تو وہ اپنے اعمال کا بدلہ اللہ ہی سے لے. بھئی توجہ نہیں. دیکھیں کتنا عظیم الشان جملہ ہے. اس سے ہمیں اگر پتا چل جائے بعد میں جو شکوہ ہوتا ہے یا کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ ایک شکوہ نہیں ہوتا، ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، اس سے آپ کے عمل کے پیچھے کی نیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے آپ کو آپ مرثیہ پڑھ لے، ہم حدیث پڑھ لیں. ہم نے مجلس رکھی گھر میں، آپ کو مرثیہ پڑھا دیا. آپ کے گھر میں مجلس تھی، آپ نے کسی اور کو حدیث پڑھائی. ہم آ گئے، ہم نے کہا ہم نے ہمارے گھر میں آپ کو مرثیہ پڑھایا تھا، آپ نے اپنے گھر میں ہمیں حدیث نہیں پڑھائی. تو یہ صرف شکوہ نہیں ہے. اس سے پتا چل گیا کہ جب وہ مرثیے کی دعوت آپ کو دے رہے تھے تو ان کے دل میں مقصد کیا تھا.
وہ آپ سے مرثیہ اسی لیے پڑھوا رہے تھے کیونکہ وہ بدلے میں چاہتے تھے آپ کے پاس حدیث پڑھے. مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ کو نیک کام کے لیے ہی بلایا تو اس کے پیچھے مطلوب اللہ کی ذات نہیں تھی. اب دونوں میں بحث ہو گئی, لڑ لیے, ہو گئی لڑائی. ایسی ہی لڑائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کیونکہ جب کوئی عمل انجام دے رہا ہے اور اس کے بدلے کی توقع بندے سے رکھ رہا ہے تو پتا چل رہا ہے کہ اس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھی. لیکن ایسی نیند کی غفلت سے وہ صبح ہمیں اٹھاتی ہے جس صبح ہمارے مخدر میں علی کے الفاظ آئے, جہاں علی نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو میرے پروردگار تو ہی میرے ہر عمل کا مطلب ہے, تو ہی میرے ہر عمل کی غایت ہے, میں کچھ بھی سوائے تیری رضا کے کسی مقصد سے نہیں کر رہا. اسی لیے کھانا کھلا دیا, بھئی غریب کو کچھ دے دیا, مسکین کی مدد کرتی, انجان لوگ تو دور, آپس میں رشتوں میں سمجھے بھائی کے ساتھ کچھ کیا, بہن کے ساتھ کوئی نیکی کی, ماں باپ کے ساتھ نیکی کی, ہر چیز کے باوجود وہ اطمینان میں ہے کیونکہ اسے کسی سے کوئی بدلہ چاہیے ہی نہیں, کیونکہ اس نے کسی بھی کام کو ان کی رضا کے لیے نہیں کیا, اس نے ہر عمل کو سوائے اس کی رضا کی اور کسی کے لیے نہیں کیا. بس انشاءاللہ دیکھیے کل سے یعنی جو پھر آنے والا جملہ ہے وہ پھر توحید پر ہے, وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیں گے. بس مجلس ختم کر رہے ہیں ایک آیت سے جس میں ایک واقعہ ہے تاکہ اور بات سمٹ کر آسان ہو جائے. ہے نا توجہ؟ قرآن نے بیان کیا سورہ دہر, فرشتے آئے سیدہ کے گھر پر, ہمیں بھوک لگ رہی ہے کچھ کھلا دیجئے, تو انہوں نے روٹیاں دی. پھر اس کے بعد دوسرے دن روزہ رکھا, افطار کا وقت آیا, پھر انہوں نے سوال کیا, پھر روٹیاں دی. پھر تیسرا دن ایسے ہی ہوا, سب گھر والے روٹیاں دے رہے تھے, فضا بھی یہ منظر دیکھ رہی, فضا نے بھی اپنی روٹیاں دی. 3 دن مسلسل روٹیاں لے کر گئے, آسمان پر بات چیت ہو رہی. پروردگار عالم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم سیدہ کے گھر سے آئے, روٹیاں لے کر آئے. تو اللہ نے پوچھا تمہیں پتا ہے کس حال میں انہوں نے تمہیں روٹیاں دی؟ تمہیں اندازہ ہے کہ ان کے اوپر بھوک کا کیا عالم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں ہمیں پتا نہیں پروردگار. کہا ایسی کیفیت میں انہوں نے اپنی روٹیاں عطا کر دی, بدلے میں تم نے کیا کیا؟ فرشتوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا پروردگار. توجہ ہے نا, آیت ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تمہارے بس میں کچھ ہے بھی نہیں کہ تم ان کے لیے کرو گے کیا؟ تم محتاج ہو وہ بے نیاز ہے, تم ضرورت مند ہو وہ مختار ہے, تم ہی کو ان سے ضرورت پڑے گی, انہیں تم سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جب روٹیاں لے کر آئے ہو تو کم از کم اخلاقیات کے اعتبار سے انہیں شکریہ تو کہہ دیتے. فرشتوں نے محسوس کیا ہاں شکریہ کہنا ضروری تھا, ہم نے تو شکریہ نہیں کہا. طے کیا انہوں نے کہ بھائی جا کر شکریہ کہہ کر آئیں. جبریل سید الملائکہ دروازے پر آیا, سارے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے جو فرشتے, میکائیل اسرافیل لوگ, دروازے پر دستک دی. اب ظاہر سی بات ہے جب گھر میں دستک ہوتی ہے, گھر میں اگر کوئی خادم موجود ہو تو آ کر وہ دروازہ کھولتا ہے. فرشتے دستک دے رہے تھے, دروازہ کھلا, دیکھا سامنے فضا کھڑی ہوئی ہے. اب ایک طرف اہل بیت کی کنیز اور دوسری طرف فرشتوں کا سردار. جواب فضا کو آیت بنا کر نازل کر دیا. فضا نے یعنی بے نیازی کے عالم میں, بھئی فرشتہ سامنے آ جائے تو کیا کہیں, فرشتہ مل جائے تو پھر تو اس کو پلکیں بچھا کر بلایا جاتا ہے, لیکن جبریل آ کر کھڑا ہوا ہے. فضا نے پوچھا کیا چاہیے؟ اس بے نیازی کو دیکھا فرشتے حیرت میں پڑ گئے. کہا کہ بھئی لازمی ہے یہ بے نیازی, جب اہل بیت میں رہتی ہے کوئی تو اس کا عالم کیا ہوگا. کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس سے روٹیاں لے کر گئے 3 دن کے لیے, اور 3 دن روٹیاں لینے کے بعد جب بات ہوئی تو پروردگار عالم نے ہمیں بس کا احساس دلایا, ہمیں محسوس ہوا ہم نے آپ کو شکریہ نہیں کہا, ہم اس کا شکریہ کہنا چاہتے ہیں, اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ آپ نے روٹی دی ہے, اس کا بے حد شکریہ.
فرشتے یہ کہہ رہے ہیں. فضا نے پلٹ کر جواب دیا اور فضا نے کہا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں روٹیاں تمہارے شکریہ کے لیے دی ہے؟ ہم نے تمہیں روٹیاں کیا تمہارا شکریہ سننے کے لیے دی ہے؟ تم نے پہچانا نہیں اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب کیا ہوتی ہے. جب یہ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو جس کے ساتھ نیکی کی اس سے کوئی بدلے کی توقع نہیں رکھتے. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ نے ہمیں روٹیاں کیوں کھلائی؟ جواباً کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے تو تمہیں روٹیاں اسی لیے دی کیونکہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے نیت میں وجہ اللہ ہوتا ہے. سوائے علی کی رضا کے ہمارے لیے کوئی چیز غایت نہیں ہے. کتنا پیارا اصول دے دیا یا علی. اب اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی عمل میں وجہ اللہ کو مقصد رکھے تو ہمیں کسی کے رویے سے کیا لینا دینا؟ علی کی محبت ہمیں لوگوں سے بے نیاز بنا دے گی. الفت علی ہمیں دنیا سے بے نیاز بنا دے گی. ہم اس دنیا میں مختار بن کر جئیں گے, مختار اس دنیا سے اٹھیں گے. کسی کے سامنے کوئی ہاتھ نہیں, جو ہے بس اس کے لیے, جس کے لیے کیا اسی سے بدلا چاہیں گے. یوں آ کر وہ کھڑا ہوا ہے, صبح ہو رہی. اب جب یہ سارے سوالات ہیں تو پھر وہاں سے جواب بھی آئے گا. انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جیسے یہ صبح کی منزل کرب سے بھری ہوئی ہے, جیسے صبح کی منزل درد سے بھری ہوئی ہے, ویسا ہی روز بھی کرب و درد سے بھرا ہوا ہے. جس طرح وہ صبح اس بات سے بے چین ہو کر رو رہا تھا کہ اس کا گزرا ہوا دن کیسے چلا گیا, ویسے ہی آج عزادار رو رہے ہیں کہ یہ 8 دن کیسے گزر گئے. یعنی ایک روز درمیان میں رہ گیا اور روز عاشور ہمارے سامنے ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کی نم آنکھوں اور خلوص دل سے کے وسیلے سے یہ دعا ہے کہ جو بزرگ چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو نوجوان بھائی ہمیں نظر آ رہے ہیں, پروردگار ان سب کو سلامت رکھے, ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے, تاکہ آئندہ پھر کبھی جب آپ کے سامنے مجلس پڑھنے کے لیے آئیں گے تو یہ چہرے ہمیں نظر آتے رہیں. یہ مجلسوں کی رونق ہے, یہ ہمارے لیے ہمت کا سامان ہے. دعا کر رہا ہے, بس دیکھیے 1-2 جملے کہیں گے. دعا کی کیفیت ہوتی کیا ہے؟ بندہ کہاں تک اپنے وجود میں کس قدر جھک جاتا ہے, کس قدر عاجزی اور انکساری میں ڈھل جاتا ہے, تب کہیں جا کر دعائیہ کلمات نکلتے ہیں. وجود کو اپنے ختم کر دیتا ہے, اسے اپنے آپ کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا, تب کہیں جا کر دعا نکلتی ہے. بالکل ایسا ہی دعائیہ کلمات کا حال ہو گیا تھا عباس کا حسین سے میدان کی اجازت پوچھتے پوچھتے. اتنا زیادہ یہ کیفیت ڈھل گئی تھی کہ اب عباس میدان جنگ کی اجازت نہیں مانگ رہے تھے, اب عباس میدان جنگ کے لیے حسین سے دعا کر رہے تھے اور کہتے تھے مولا خدا را مجھے میدان جنگ کی اجازت دیجئے, اب مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی. حسین نے اپنی گود میں عباس کو پال کر بڑا کیا ہے. وجود عباس امامت کے لیے ہمت کا سامان ہے. حسین بھی کیسے اجازت دیتے؟ حسین کہتے ہیں میرے بھیا علی اکبر کو زینب نے پالا ہے, قاسم کو ان کی ماں نے پالا ہے, یہ سب اب الگ الگ آغوش میں پلے ہیں. عباس تجھے میں نے پال کر بڑا کیا ہے.
آخر میدان جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟ میرے بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. یعنی اپنی تعریف بھی سن رہے تھے، حسین کی زبان سے محبت بھی عباس سن رہے تھے، بھائی کی محبت میں دل بھی بھر آ رہا تھا، میدان کو بھی جانے کی خواہش تھی. عجب جواب دیا جب حسین نے کہا میرے بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تو عباس نے کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. خدا کے لیے میدان جنگ کی اجازت دیجئے. حسین کہتے ہیں کہ میرے بھیا تیرا چلنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا لہجہ الفاظ یہ سب کے سب علی کی شباہت میں ڈھلے ہوئے ہیں. مجھ سے ممکن نہیں ہے تیری رخصت ہو جائے. میں نے ایک مرتبہ علی کے سر سے اٹھنے کی وجہ سے یتیمی کو محسوس کیا ہے. میدان جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. تیرا جانا میرے لیے ویسا ہی ہے کہ جیسے علی کا دوبارہ شہید ہو جانا. بڑی حسرتیں تھیں. سوال طلب کر رہے تھے. ایسے عالم میں ایک مرتبہ ایک 3 برس کی معصوم بچی سامنے آئی. سوکھا ہوا مشکیزہ تھا ہاتھوں میں اور ہونٹ پر پیاس کے آثار نظر آ رہے تھے. زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے اور جانثار چچا آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا. ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزہ بڑھاتے ہوئے کہا امو جان پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. ارے اللہ یہ سکینہ کا یہ جملہ عباس کے لیے اتنے بڑے مصائب تھے. ایک مرتبہ شہزادی کو اپنی گود میں لیا، حسین کی طرف جانے لگے. حسین نے دور سے دیکھا تو منظر پہچان لیا. قریب آئے، کہا عباس اچھی سفارش لے کر آئے ہو، جاؤ میرے بھیا اگر جدائی تقدیر میں لکھی ہوئی ہی ہے تو حسین کیا کرے، تم جا کر بچوں کے لیے پانی کا سیراب کرنا. مشکیزہ لیا، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد خیمے کی طرف پلٹ کر عباس نے دیکھا. یعنی ٹوٹے ہوئے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت میں پلٹ کر خیمے کی جانب دیکھا. دیکھتے ہی نظر پڑی کہ خیمے کے دروازے پر ایک 3 برس کی معصوم بچی ننھی سی ردا اوڑے ہوئے، ہاتھ میں سوکھا ہوا کوزہ لیے ہوئے عباس کی طرف دیکھ رہی تھی. ہونٹوں پر کوئی سخن نہیں، دہن میں کوئی لفظ نہیں، خاموش نگاہوں سے عباس کو دیکھ رہی تھی. کہ اتنے میں عباس نے دیکھا کہ سکینہ کی آنکھ میں نمی آنے لگ گئی. یہ منظر کیا دیکھنا تھا. گھوڑے سے اتر کر دوڑتے ہوئے آئے، گھٹنوں پر بیٹھ گئے، بڑی دیر تک سکینہ کو اپنے گلے سے لگا لیا. نہ جانے کیا کیا سوچ کر عباس رو رہے تھے کہ ہائے کہاں یہ معصوم 3 برس کا سن اور کہاں وہ ظالم کے تماچے، کہاں 3 برس کا سن اور کہاں یتیمی کا ماحول. بہت دیر تک سینے سے لگا کر پوچھا یہ غلام شہزادی پر نثار ہو جائے، شہزادی رونے کا سبب کیا ہے بتائیے. سکینہ نے کہا چچا جان صبح سے جو بھی میدان میں جا رہا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آ رہا. ارے سکینہ قیامت تک پیاس برداشت کر لے گی لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی. کہا کہ آپ چچا کے حق میں دعا کرے. یہ کہہ کر میدان کی طرف چلے. بس مجلس تمام ہو گئی. عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو حاجتوں کو پورا کرنے والا دروازہ ہے. یہ اسی لیے کیونکہ جب عباس نے اپنے سینے کو خواہشات کا مدفن بنا لیا، جب کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اسے پتا ہوتا ہے کہ دل میں کیسا درد ہوتا ہے. عباس نے اپنی ساری خواہشوں کو سینے میں دفن کر لیا، باب الحوائج ہو گئے.
ایک آخری حسرت زندگی میں باقی رہ گئی تھی کہ کسی طرح یہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچائے، لیکن ہرملا کا تیر چلا، مشق سکینہ چھدی، عباس نے اپنے آپ کو لشکروں میں ڈال دیا، بازو خطا ہو چکے تھے، ہر بزدل ترین قریب آ کر حملے کر رہا تھا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے کلیجہ پھٹتے ہوئے سلام کہا کہ میرا سلام اس مظلوم کے اوپر جس کے رخساروں پر لگے ہوئے زخموں کے لیے جلتی ہوئی زمین مرہم بن گئی تھی۔ کہ مولا السلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو شہید گھوڑے سے زمین پر آتا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن میرا جد مظلوم عباس اپنے چہرے کے بل زمین پر گرا، چہرے پر جو زخم لگے ہوئے تھے ان کا مرہم جلتی ہوئی زمین کربلا بنی۔ میرا سلام مظلومیوں کو، ماتم حسین علیہ عباس شر نیس تن حیدر عباس شر نیس تن حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر، عباس کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلم کی صدا، عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، عباس اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھائی یا میں دعائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، عباس خنجر ہے حلقہ سرور پر، عباس